حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے ان کی حکمت، عدل و انصاف اور علم کا مظہر تھے۔ ان کے فیصلے اسلامی تاریخ میں عدل کے بہترین نمونہ کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ درج ذیل ہے جو ان کی انصاف پسندی کو واضح کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی۔ کچھ دن بعد آپ نے وہ زیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے کہا، یہ زیرہ میری ہے، اسے واپس کر دو۔ یہودی نے کہا، یہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ حقائق کا فیصلہ قاضی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ وقت تھے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوئے۔ مقدمہ قاضی شریک کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی شریک نے معاملے کی سماعت شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے اور میں اس پر دعویٰ کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا، آپ کے دعوے کے لیے گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور گواہ پیش کیا۔ قاضی شریک نے کہا، اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی اور آپ کے پاس مزید کوئی گواہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مطلوبہ گواہ موجود نہیں تھے، قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور زیرہ اسے دے دی۔ یہودی نے قاضی کے فیصلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق میں کوئی رعایت نہیں لی اور فیصلہ مکمل عدل کے ساتھ کیا گیا۔ یہودی نے کہا، یہ عدل و انصاف صرف انبیاء کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ یہ زیرہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میں نے اسے راستے میں پایا تھا۔ یہودی نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی اور اسلام کے عدالتی نظام کی برتری کو واضح کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بچے لائے گئے جو ایک زندہ پرندے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ دونوں کا اصرار تھا کہ پرندہ ان کا ہے اور ہر ایک اپنی بات کو درست ثابت کرنے پر مصر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی بات سنی۔ دونوں بچے اپنی جگہ حق بجانب معلوم ہو رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت سے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے اصل مالک کا پتہ چل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندے کو دونوں بچوں کے درمیان لا کر کہا، اس پرندے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے اور دونوں بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک بچہ یہ فیصلہ سن کر خاموش رہا، جبکہ دوسرا فوراً رو پڑا اور بولا، نہیں، یہ پرندہ میرا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے، اسے دوسرے بچے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ دوسرا بچہ جو پرندے کی زندگی کے لیے اپنے دعوے سے دستبردار ہو گیا، اصل مالک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندہ اسی بچے کو دے دیا اور فرمایا، حقیقی مالک وہی ہے جو اپنے حق کی بجائے کسی دوسرے کی بھلائی چاہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف بچوں بلکہ موجود لوگوں کے لیے بھی ایک درس تھا کہ انصاف صرف حقائق کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانی جذبات اور ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ انصاف صرف ظاہری باتوں پر نہیں بلکہ گہری بصیرت اور فہم و فراست سے ہوتا ہے۔
یہ فیصلہ آج بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔